حذیفہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آئی ٹی کے لوگوں کو پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ بتائیں کہ پیرنٹنگ ٹپس بتائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کی ایج ہے نا، اس ایج میں پیرنٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمیں ساری جو سائنس کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ 7 سال کی عمر تک جتنا برین کا پیٹرن بننا ہوتا ہے نا وہ بن چکا ہوتا ہے، لہٰذا جو سانچہ ہمارا بن چکا ہے نا وہ ویسے ہم بن چکے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال کئی دفعہ ہم نے دی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جیسے کھیت کے اندر آپ نالیاں بناتے ہیں نا، تو نالیاں آپ جیسی بنائیں گے وہاں سے پانی گزاریں گے نا تو وہ نالیوں کی ڈائریکشن میں پانی، اگر نالیاں سیدھی ہے تو پانی سیدھا آئے گا، اگر نالیاں ایسے بل کھا کے آتی ہیں تو پانی جو ہے وہ بل کھا کے آئے گا۔ اچھا، اب وہ پیٹرن بن چکا ہے، اسی لیے جو بندہ ضدی ہوتا ہے وہ ضدی رہتا ہے، جو چڑچڑا ہوتا ہے وہ چڑچڑا رہتا ہے۔ لہٰذا آپ کی ایج کے اندر پیرنٹنگ نہیں بلکہ جو دوسرا سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہے یا میرے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم پورے روزمرہ کے کاموں میں سے 95% کام ہمیشہ اپنے اس بنے ہوئے ہیبٹ برین کی وجہ سے کرتے ہیں جو ہمارا پیٹرن بن گیا ہے، لیکن 5% کی ایک ونڈو ہر وقت کھلی رہتی ہے اور اس ونڈو کا نام ہے کانشیس برین۔ لہٰذا آپ کی عمر میں اگر کوئی شخص چینج ہونا چاہتا ہے اور اپنی ہیبٹس کو امپروو کرنا چاہتا ہے اور ہیبٹس کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر اسی پیٹرن پہ کرتا رہے گا نہیں کر سکتا۔ وہ دوسری بات یہ کسی نصیحت سے نہیں کر سکتا، کسی کے سمجھانے سے نہیں کر سکتا، یہ عجیب یعنی حیران کن بات ہے۔ پھر کیسے کرے؟ کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی اس ہیبٹ کو خود آئیڈینٹیفائی کرے کہ میری یہ والی ہیبٹ چینج ہونے والی ہے۔ پہلی بات یہ، یعنی آپ کی عمر میں اور میری عمر میں چینج ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دوسرے لوگ مجھے چینج کرنا چاہیں، کیا میں خود چینج ہونا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ کاغذ پہ بیٹھ کے نا دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں چینج مانگ رہی ہیں، اس کے بعد وہ جو ایک کر کے ان کو پکڑیں اور اس کے اوپر کانشیس ایفرٹ کرنی شروع کر دیں۔ یعنی ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اب چھوڑنی ہے، کوئی کہتا ہے سگریٹ نہ پیا کرو بہت بری ہوتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، تو سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کینسر ہو جاتا ہے، اگر اس کی وجہ سے کسی نے چھوڑنا ہو تو کیسے نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی آدمی ذی شعور نہیں سمجھے گا کہ سگریٹ پینی چاہیے، یوں لے کر سوٹے لگانے چاہیے، لیکن جس بندے نے کہا یہ میں سگریٹ پیتا ہوں اس کو مجھے چھوڑنا ہے، اب وہ اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنا شروع کر دے گا۔ اور کانشیس ایفرٹ کا مطلب ایک بڑا زبردست فکر ہے، جو بیوقوفی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ رزلٹ چینج کرنا چاہیں مگر کریں وہی جو آپ کر رہے ہیں، یعنی واٹ ایور یو آر ڈوئنگ ٹوڈے if you will do it tomorrow the results will be the same۔ لہٰذا آپ کو رزلٹ چینج کرنے کے لیے جو کچھ آج کر رہے ہیں اس سے مختلف کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا پیرنٹنگ سے زیادہ جتنے ایڈلٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ خود لسٹ بنا کے اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں میری بدلنے والی ہیں اور پھر اس کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اس آخر میں ایک طریقہ اور بھی ہے ایڈلٹ کے چینج ہونے کا، شارٹ کٹ ہے، لیکن ہم سب کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ شارٹ کٹ نہ ملے۔ وہ شارٹ کٹ یہ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، وہ تمام مریضوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے، غلط ان کے آپریشن کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا مریضوں سے یعنی جھوٹ بولتے تھے اور دوائیوں کی کمپنیوں والوں کے ساتھ وہ نہ کر کے ان سے لیتے تھے۔ ایک دن ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک دن ہیڈ آن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا بیٹا اس میں کرش ہو کے بالکل کرش ہو گیا، اور وہ انہی کے لیے ساری جائیداد اس نے بنائی تھی۔ ایک دم ان کو یہ ہوا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور اگلے دن وہ چینج ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو واقعی بدل گئے۔ تو حادثے بھی لوگوں کو چینج کر دیتے ہیں بعض کا، لیکن یہ شارٹ کٹ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا اس شارٹ کٹ سے نا پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں گزار کے اور کسی حادثے کے ذریعے سے ہماری تربیت نہ کرے، بلکہ تربیت ہم کانشیس لیں۔ یہ جو پہلے والا میں نے طریقہ بتایا یہ سلو طریقہ ہے، مگر یہ شارٹ طریقہ ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے۔ تھینک یو۔